قرآن ہے میرا رہنما، قرآن شفا ہے، نور ہے قرآن، جلا دل کی میرا قرآن، رضا رب کی میرا قرآن۔ تجزیہ کرے کہ مسلمان اس وقت پوری دنیا سے پیچھے کیوں رہ گئے ہیں، اور جو سازشیں کرنے والے اہل اسلام کو ہر وقت ظلم و جبر کی چکی میں پیس رہے ہیں، تو ان سے چھٹکارا کیوں کر ممکن ہے۔ تو وہ پوری دنیا کے آئے ہوئے نمائندوں کو پورے سال کا لائحہ عمل دے کہ تم نے اپنے اپنے علاقوں میں جا کے یہ کرنا ہے اور اس پیغام کو آگے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ پھر پورا سال اس کی نگرانی ہوتی رہے، اور سال کے بعد تجزیہ کیا جائے کہ کمی بیشی کیا ہے، کتنے فوائد ہوئے، اور کہاں تک ہم نے اپنا ہدف حاصل کیا، اور ترمیم و تنسیق کے ساتھ نیا منصوبہ، نیا لائحہ عمل لوگوں کے سامنے رکھا جائے، اور دنیا کے کونے کونے سے آئے لوگ حرم کے اس تحفے کو اپنے ساتھ لے جائیں اور پوری دنیا پر پھیلا دیں۔ جب سے برٹش گورنمنٹ کی نوآبادیاتی وزارت کے جاسوسوں نے سلطنت عثمانیہ کو توڑا اور اسلام کی اجتماعیت پر چرکا لگایا، تو اسلام کا یہ جو نظام ہے یہ کافی حد تک کمزور پڑ گیا۔ علامہ اقبال پھوٹ پھوٹ کے روئے تھے، دیکھ مسجد میں شکست رشتہ تسبیح شیخ، اور بت کدے میں برہمن کی پختہ زناری بھی دیکھ، چاک کر دی ترک نادان خلافت کی قبا، سادگی مسلم کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ۔ یہ ایک الگ دکھڑا ہے، الگ کہانی ہے کہ مسٹر ہیمفر کس طرح یہاں داخل ہوا اور کس طرح سلطنت عثمانیہ کو توڑنے کے لیے اس نے کن کن لوگوں کو خریدا، کیا کیا ہوا، اور پیچھے کون کون سے جبہ و دستار والے لوگ تھے، اور پھر خلافت کی رہی صحیح جو ساکھ موجود تھی وہ ساکھ بھی ختم کر دی گئی۔ ورنہ یہ حال اس وقت جو امہ کا ہو رہا ہے، اگر سلطنت عثمانیہ موجود ہوتی تو جو بھی حالت تھی کم از کم یہ حالت اس وقت امہ کی نہ ہوتی۔ تو یہ باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ ایسا کیا گیا، اور اس وقت ہم پوری دنیا میں 56 ملکوں میں اور مختلف گروہوں، زبانوں، نسلوں، فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور ہماری طاقت یکجا نہیں ہو پا رہی، اور اتنی کثرت کے باوجود ہمیں ویٹو کا حق بھی حاصل نہیں، اور دنیا میں جس کار مذلت میں ہم گرے ہیں العیاذ باللہ، اسی کشتی کو ہے خوف تلاطم صد حیف، منہ موڑ دیے تھے جس نے بڑھتے ہوئے طوفانوں کے۔ ہم تو 313 ہو کے جبر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے تھے، اور آپ 1 ارب سے متجاوز، لیکن ہماری جو حالت ہے وہ کسی سے بھی مخفی نہیں۔ کابل میں، کندھار میں، تکریت میں، موصل میں، بغداد میں، القدس میں، کشمیر میں، آذربائیجان میں، بوسینیا میں، کسووا میں، جہاں بھی دیکھے مسلمانوں کا ہی خون بکھرا ہوا ہے، اور گوانٹا ناموبے کی جیلوں کے اندر اس سردی کے اندر ان مظلوموں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے وہ ناقابل بیان ہے کہ لہجہ پھٹتا ہے، دل زخمی ہوتا ہے۔ حج کا اجتماع مسلمانوں کا عالمی اجتماع ہے، اور اجتماع کے موقع پہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو وہ چیز دینی چاہیے تھی جس سے وہ دوبارہ عروج کی طرف سفر کرنا شروع کر دیں۔ اقبال علیہ رحمہ نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی، وہ کہتے ہیں اقبال کوئی پوچھے یہ زائرین حرم سے، اقبال کوئی پوچھے یہ زائرین حرم سے، کیا حرم کا تحفہ زمزم کے سوا کچھ اور نہیں، کہ جو بھی جاتا ہے آب زمزم لا کے ہمیں پلاتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں وہاں سے جو نور لے کر آئے ہو، جو پیغام لے کر آئے ہو، وہ پیغام بھی تو ہمیں دو نا۔ کھجوریں اور آب زمزم ہمیں پلا دیتے ہو، حرم کا اور بھی تحفہ ہے جو لینے کے لیے تم وہاں گئے تھے۔ تو یہ بنیادی ایک مقصد ہے کہ مسلمانوں کا عالمی اجتماع ہے، اور عالمی لیول کے جو مسلمانوں کے مسائل ہیں، میں یہاں گفتگو کروں یا میں عملی طور پہ کوشش کروں، اس سے کچھ بہتری تو آ سکتی ہے، لیکن عالمی مسائل کا حل وہاں سے ہے۔ اور اگر عرب اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں اور جرأت اور پامردی کا مظاہرہ کریں اور دن رات ایک کر دیں اور منصوبہ بندی کریں اور حج کے موقع پہ اس پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں، تو مسلم امہ پھر متحد ہو سکتی ہے، اور وہ خواب جو کہ اسلام کی نشت ثانیہ کا خواب ہے وہ شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے۔ تو یہ حج کا دوسرا بنیادی مقصد تھا کہ مسلمانوں کو عالمی اجتماع دیا گیا ہے۔ اجتماع کرنے کے لیے کئی کچھ کیا جاتا ہے،
لیکن اس اجتماع کے لیے اللہ نے لوگوں کے دل میں کشش پیدا فرما دی. جب کوہ ابو قبیس پہ چڑھ کے جناب ابراہیم کو آواز دینے کے لیے کہا گیا تو عرض کی مالک میری نحیف و نزار آواز کہاں پہنچے گی؟ کہا اے ابراہیم علیہ السلام آواز دینا تیرا کام، اس کو لوگوں تک پہنچا دینا یہ ہمارا کام ہے. اور پھر ماں کے شکم میں اور باپ کی سلب کے اندر تک اس آواز کو پہنچا دیا گیا، اور جس نے اس آواز کو سنا آج لبیک لبیک کہتا ہوا شوق و مستی میں دوڑتا ہوا حرم کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو یہ مسلمانوں کا عالمی اجتماع ہے. اس کے جو فوائد تھے عالمی اجتماع کے کاش کہ وہ حاصل کیے جاتے. تیسرا مقصد حج کا مساوات کا عملی اظہار. اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ایک تعلیم مساوات ہے کہ سب لوگ برابر ہیں. رنگ و نسل کی بنیاد پر، دولت افراد کی کثرت کی بنیاد پر کسی کو کسی پہ فضیلت نہیں دی جا سکتی. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو زیادہ تقوی کا نور اپنے سینے میں رکھتا ہے وہ زیادہ عزت والا ہے. یہ اسلام کا وہ بنیادی درس اور سبق ہے کہ جس سے شکستہ دل لوگ، درماندہ لوگ، غریب طبقہ، غلام لوگ اسلام کی طرف ان کا میلان ہوا اور کھچے چلے آئے. ان کو ان کے حقوق اسلام نے دیے. آج حقوق نسواں کے حوالے سے بات چل رہی ہے. میں نے پچھلے دنوں کے اندر ہمدرد حال کے اندر ایک فورم پہ کہا تھا کہ دنیا کے بڑے بڑے دانشور اور دنیا کے بڑے بڑے مذاہب اور مغرب جو آج عورتوں کو حقوق دینے کی بات کرتا ہے، اگر تاریخ میں ہم تاریخ کے جھونکوں سے جھانک کے دیکھیں تو یہ تو عورت کو انسان ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. افلاطون کا فلسفہ پڑھیں، وہ کہتا ہے یہ از قبیل جن سے انسان ہی نہیں. انسان کی ضرورت خدمت اور کفالت کے لیے پیدا کی گئی ہے. ہم شکل بھی انسان کی ہے، انسان نہیں ہے. اور کسی نے کہا کہ یہ بدی کا سر چشمہ ہے، کسی نے اس کو اللہ کے قرب کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ گردانا، اور کسی مذہب نے اس کے قتل کو جائز قرار دیا. یونانیوں کا فلسفہ پڑھ لیں. عیسائی دنیا آج جو دعوے کرتی ہے عورتوں کو حقوق دینے کی، 90,000 عورتوں کو عیسائی دنیا نے زندہ جلایا ہے. ان کی تاریخ بڑی شرمناک ہے. تو کس نے حقوق دیے عورت کو؟ کون عورت کے حقوق کا محافظ ہے؟ دنیا والے تو عورت کے وجود کو برداشت نہیں کرتے تھے. یہ بر صغیر پاک و ہند. ابن بطوطہ جب یہاں آیا تو کس بات سے بے ہوش ہوا تھا؟ اس نے ایک منظر دیکھا کہ ایک شخص فوت ہو گیا، اس کی بیوی کو ابھارا گیا کہ تیرا خامد مر گیا، جیون ساتھی پتی مر گیا، اب تو نے جی کے کیا لینا ہے؟ تیری وفا کا تقاضا یہ ہے کہ تو بھی اس جلتے ہوئے شعلوں میں چھلانگ لگا دے، تو خامد کی اگر وفادار ہے تو اس کو بھڑکا کر اس آگ کے اندر چھلانگ لگانے کے لیے تیار کیا گیا. اور جب اس نے جوش میں آ کے چھلانگ لگائی، اس کی چیخیں جب فضاؤں میں بلند ہوئی تو معروف سیاح ابن بطوطہ بے ہوش ہو گیا اور اپنے گھوڑے سے گر پڑنے لگا، اور لوگوں نے بڑھ کے تھاما. رسم ستی کے نام سے بر صغیر کے اندر عورتوں کو خامدوں کے ساتھ زندہ جلایا جاتا تھا. اور عربوں کی تاریخ آپ جانتے ہیں کہ وہ تو بیٹی کے وجود کو برداشت نہیں کرتے. حق دینا تو بات کی بات ہے، وہ تو وجود کو گوارا نہیں کرتے تھے. اگر کسی کے ہاں بیٹی جنم لے لیتی اس کا منہ کالا ہو جاتا. یہ قرآن نے بتلایا. آبرو بچانے کا ایک ہی طریقہ کہ وہ بیٹی کو زندہ درگور کر دے. اگر ایسا نہیں کرتا تو معاشرے میں معزز نہیں سمجھا جاتا. اپنی بیٹی کے لیے آج میں اور آپ محبت بھرے جملے بولتے ہیں. بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے کے لیے بوڑھا باپ اپنی جھکی ہوئی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے مزدوری کرتا ہے، اور فیکٹری کے اندر بھائی اوور ٹائم لگا رہا ہے کہ میں نے اپنی بہن کے ہاتھ پیلے کرنے. یہ بھائی تو قتل کرتا تھا بہن کو کہ کل کوئی میرا بہنوئی نہ ہو. یہ باپ تو زندہ درگور کرتا تھا کہ میں کسی بیٹی کا باپ نہ کہلاؤں. تو باپ کے دل میں بیٹی کی یہ محبت، بھائی کے دل میں بہن کا یہ پیار کہ وہ اس کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، اور جب گھر سے
بیٹی رخصت ہوتی ہے تو باپ بھی پھوٹ پھوٹ کے روتا ہے، اور بھائیوں کے آنسو بھی خشک نہیں ہوتے۔ یہ تو قاتل تھے بیٹیوں کے اور بہنوں کے لیے، ان کے دل میں یہ گداز اور نرمی اور محبت کس نے ڈالی؟ آمنہ کے لال کا یہ عطیہ ہے۔ سجدہ شکر ادا کرتی رہیں ساری زندگی بھی عورتیں، تو وہ حق شکر ادا نہیں کر سکتی۔ ان کے تو وجود کو برداشت نہیں کیا جاتا تھا، ان کے وجود کو عزت بخشی تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخشی۔